السلام علیکم، بات کرتے ہیں پاکستانی ڈرامہ سیریل محافظ کے بارے میں۔ محافظ کے کچھ ایپیسوڈ کے بارے میں بات کروں گی۔ 29 ایپیسوڈ تک میں نے ریویو کیا تھا اور میں 30 سے ریویو کرتی ہوں کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو زوار کی بہن مریم ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد بہت سی لوگ آتے ہیں، مطلب وہ بات کرنے لگتے ہیں اس بارے میں۔ جو بساط ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے زوار کے باغ سے، وہ پہلے کہہ دیتا ہے کہ زوار کا رشتہ ہمیں کیا ہوا ہے ریشم کے ساتھ، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی شادی اس کی وہ ہو جاتی ہے، اور پھر یہی ہے کہ جو یہ عارض ہے وہ اس کو زوار کو کہتے ہیں کہ تم میرے لیے کچھ کر نہیں سکتے، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ادھر یہ اس کا باپ ہے وہ اس کے لیے لڑکا بھیج دیتا ہے، وہ کہ اس کو پسند کر لو شادی کے لیے۔ تو ادھر اعجاز کو کہتا ہے کہ آپ لوگ اس لڑکی کے پرکھوئے کس طرح ہے، اور دیکھو کہ عارض کو پسند آتا ہے کہ نہیں، آپ نے کو بھی پسند آتا ہے کہ نہیں۔ کو گھر والے سارے رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں زوار کے کہ یہ لڑکا اچھا ہے، اس کے لیے ہاں کر دے۔ پارس ہے وہ جواب پہ کسی انکر کی وجہ سے کچھ کہہ سکتے۔ ادھر یہ زوار اب اظہار تو کر رہے ہیں محبت کا، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو زوار ہے صرف اس سے محبت پر اظہار کر، دوسری طرف کہہ رہا ہے تم اپنے باپ کے ہاتھوں مجبور، میں تو کر ہی نہیں سکتا پارس سے شادی، اور محبت کرتا ہوں دل سے۔ اور پھر اب جو ہے پارس اس کو کہتی ہے زوار کو کہ تم نہیں نا اپنا محبت حاصل کر سکتے، پر میں چھین سکتی کہ محبت وہ روٹی دی ہے کہ مجھے دیتی ہوئی تم سے محبت کر جاتی، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور ادھر اس کا جو باپ ہے وہ اس کو کہتا ہے پارس کو، زوار کا باپ، کہ تم میرے فرمانبردار بیٹے مجبور کر رہی کہ وہ نافرمانی کرے۔ تو جب وہ یہ بات کرتا ہے تو بہت زیادہ روتی ہے۔ اور اب آنے والا جو ایپیسوڈ ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ اب اس نے جو ایپیسوڈ گزرا ہے اس کے بارے میں کرنی تو وہ جگہ پر جاتا ہے جب ہم پوری ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ ریشم کہتی کہ میں نے دھاگا باندھا تھا، اور یہاں پہ میں نے زوار کو مانگا تھا، اور تم دو بھی اپنی منت مان دو۔ وہ کہتا ہے زوار کہ میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا، اور جو ہے ہارون کہتا ہے کہ میں منت مانگتا ہوں کہ میں یہ دن مل جائے۔ پارس ہوتا ہے کہ زوار کہتا ہے کہ تم نے تو بنا کہے سب کچھ ملے سنتی بھی تھا، تب میں پارس مل جائے۔ اور ادھر جو یہ ریشم کہتی ہے کہ تم پارس جو نا تم نا اس کو مت مانگنا زوار کے، تو وہ کہتی ہے کہ تم ہارون سے شادی کر لو۔ پارس کہتی ہے اس کو، پارس ہے نا ریشم کو کہتی ہے کہ تم ہارون سے شادی کر لو۔ وہ کہتی ہیں ایسے کیسے کر سکتی، میں زوار سے محبت کرتی۔ وہ کہتے تو پھر مجھ سے محبت حرام نہ کرے۔ مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں خود محبت کرتی ہوں زوار سے، تم کتنا ہارون کے شادی کر سکتی۔ ادھر آنے والے ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ جو زوار ہے وہ دعا کرتا ہے، ادھر سے جو ہے یہ پارس کو دعا کرتی ہے۔ پارس کہتی ہے کہ پہلے میری ماں مجھ سے چھین دے، میری ماں کا دورہ پیار میرا، پھر اس کے بعد باپ مجھ سے دور رہا، باپ کا دورہ پیار ملا، اور زوار ہے وہ میری زندگی میں آ رہا، اس کا دورہ پیار ملا۔ میں نے کچھ بھی اپنی زندگی میں حاصل نہیں کیا، اور مجھے ہر حال میں مطلب زوار چاہیے، مجھے زوار محبت دیا دلاتی ہے اور دعا مانگتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو ہے دکھایا گیا ہے زوار کو، جو زوار ہے وہ کہتا ہے کہ اے میں خدا، میں میری زندگی میں بہت کچھ ہوا، سب کچھ میں نے مطلب زندگی میں کچھ نہیں مانگا، مگر مجھے پارس ہر حال میں چاہیے، مجھے دے دو۔ اور اس میں ڈرامے میں یہ کانسیپٹ دکھایا گیا ہے امید کا، اور کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کریں گے کہ یہ منت کیوں دکھائی گئی ہے، منت بدعت ہے، منت نہیں ماننی چاہیے، یہ وہ کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور جو یہ ہوتا ہے نا منت ماننا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وسیلے پیدا کیے ہیں، تو ہم وسیلہ بنا کر منت مانی جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں ان کے دربار پہ وسیلہ بزرگ بنتے ہیں، اور منت تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔
تو لوگ اس بات پہ اعتراض کریں گے. اب آنے والا جو ڈرامہ ہے بہت انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ میں نے ریویو کیا ہے کہ آگے جو کہ ڈرامہ جلد ختم ہوتا ہے نا مگر بہت زیادہ ٹویسٹ اس ڈراموں میں ایپیسوڈ میں. اور آپ سب کو کیسا لگا بتائیے. شکریہ.